اچانک کار نصیر صاحب کے جسم سے ٹکرائی اور وہ کئی فٹ دور اچھل کر گرے۔ اس کے بعد ان کا دماغ تاریکی میں ڈوبتا گیا، ارد گرد بھیڑ اکٹھی ہوتی چلی گئی۔ ان کے سر سے خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا اور بچنے کے امکانات کم تھے۔ بہرحال کار والے نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کچھ لوگوں کی مدد سے گاڑی میں ڈالا اور اسپتال پہنچا دیا۔ کچھ دیر بعد نصیر صاحب کے گھر والے بھی جمع ہو گئے۔ سر کی چوٹ گہری ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے نصیر صاحب کی بیوی سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، نصیر بچ تو جائیں گے نا؟ بیوی نے گھگھیائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، ڈاکٹر نے لاپرواہی سے جواب دیا اور برابر کھڑے ایک ساتھی سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گیا۔ آپریشن تھیٹر میں ایک ایمرجنسی کی سی کیفیت تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے گاؤن پہنے ہوئے اور منہ چھپائے ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے اوزار ترتیب دینے میں مصروف تھے۔ تھیٹر کے اوزار، مشینیں اور سرچ لائٹیں بھیانک سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ نصیر صاحب کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ساکت لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے جسم میں حرکت ہوئی، شاید اسے ہوش آ رہا ہے۔ اسے جلدی بے ہوش کرو، اسے دیکھ کر ایک ڈاکٹر بولا۔ بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا اور نصیر صاحب کے دماغ میں روشن ہوتی چند شمعیں لو بھڑکنے سے پہلے ہی بجھ گئیں، لیکن بے ہوشی کا انجیکشن ان کے لاشعور کو سلانے میں ناکام تھا۔ نصیر صاحب کے لاشعور میں ماضی کی فلم چلنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سرکاری دفتر میں اپنی 19 گریڈ کی کرسی پر براجمان ہیں۔ سامنے ایک شخص بیٹھا ان سے مخاطب ہے۔ بھائی میرے، یہ مذہب وذہب، حرام اور حلال سب پرانی باتیں ہیں، زمانے کے ساتھ چلو۔ اگر آج تم نے اوپر کا مال کمایا ہوتا تو بنگلے، گاڑیاں، خدام اور نہ جانے کیا کیا تمہاری جھولی میں ہوتا، لیکن تم ہو کہ وہی 120 گز کے مکان میں خود کو اور اپنی بیوی بچوں کو سسکار رہے ہو۔ وہ شخص اپنی مکار آواز میں بولا۔ نصیر صاحب سے اس کی ملاقات پہلی نہیں تھی، بلکہ اس سے قبل بھی وہ اس سے مل چکا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی باتوں پر چراغ پا ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا۔ انہیں اپنی بیوی کے کینسر کے علاج کروانے کے لیے ایک بڑی رقم درکار تھی، لیکن نہ تو یہ رقم ان کے پاس موجود تھی اور نہ کوئی انہیں ادھار دینے کو تیار تھا۔ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو، بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس بل پر سائن کرنے ہیں اور پیسے تمہاری بیوی کا علاج بھی ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی۔ وہ شخص نصیر صاحب کو شش و پنج میں دیکھ کر بولا۔ نصیر صاحب اسی گو کیفیت میں تھے۔ وہ شخص آہستہ آہستہ انہیں رام کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن میں دستخط آج نہیں بلکہ کل کروں گا۔ یہ کہہ کر نصیر صاحب اٹھ گئے اور دفتر سے باہر نکل آئے۔ ان کے دماغ میں ایک بھونچال سا آیا ہوا تھا، ایک طرف بیوی کی زندگی اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی۔ وہ اس کیفیت میں روڈ کے اس پار جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کار کی ٹکر نے انہیں آپریشن تھیٹر پہنچا دیا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ سٹی سکین کی رپورٹ کے مطابق دماغ میں خون جمع ہوا تھا۔ نصیر صاحب کا ساکت وجود ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر تھا۔ سرجن نصیر صاحب کے سر کو اوزار سے چھلنی کرنے میں مصروف تھا، لیکن ان کے لاشعور میں چلنے والے مناظر سے بے خبر تھا۔ نصیر صاحب کے لاشعور میں کچھ عجیب و غریب کروڑوں سال پرانی باتیں آنے لگیں۔ یہ شاید وہ دور تھا جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا تھا، البتہ فرشتے اور جنات وجود میں آ چکے تھے۔
پھر خدا نے آدم کی تخلیق کی اور ساتھ ہی اس نے فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا کہ وہ دنیا میں انسانوں کو آزمائش کی غرض سے بھیجنے والا ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ یعنی ایک با اختیار مخلوق ہوگا۔ فرشتوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر انسان کو ارادہ و اختیار دے کر بھیجا گیا تو یہ تو بڑا خون خرابہ کرے گا۔ خدا نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے فرشتوں کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے آدم کو ان لوگوں کے نام سکھا دیے جو اس اختیار کے باوجود انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے، اور یہ لوگ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بھی بندگی کے تقاضے پورے کریں گے۔ یہ دنیا کی سیج انہی کے لیے سجائی جا رہی ہے، باقی جو جھاڑ پھونس ہے اس کا مقدر جہنم کا ایندھن ہے، کیونکہ وہ اپنے منتخب کردہ امتحان میں ناکام ہیں۔ جب فرشتوں کو اپنی لا علمی کا اندازہ ہوا تو وہ سرنگوں ہو گئے۔ اس کے بعد خدا نے فرشتوں اور اسی ذیل کی دیگر مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ سب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس سجدے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ انسان دنیا میں ایک محدود معنوں میں بادشاہ اور حاکم کی حیثیت کا حامل ہوگا۔ وہ خدا کی مشیت کے مطابق اس دنیا میں مسکن بنائے گا، تمدن کی تعمیر کرے گا، کائنات کو مسخر کرے گا، اپنی مرضی سے خیر و شر کا انتخاب کرے گا اور آزمائش کے مراحل طے کر کے اپنی جنت یا دوزخ خود منتخب کرے گا۔ اس سارے عمل میں فرشتوں اور جنات کو اس کے سامنے عمومی طور پر سرنگوں رہنا اور اس آزمائشی عمل میں روڑے اٹکانے سے گریز کرنا لازم ہوگا۔ یہ حکم صرف فرشتوں ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس قبیل کی دیگر مخلوقات کے لیے بھی تھا، جن میں جنات بھی شامل تھے۔ انہی جنوں میں سے ایک جن عزرائیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سجدے سے انکار در حقیقت خدا کی اسکیم میں بغاوت کا اعلان تھا۔ او مردود، تو نے کیوں سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا؟ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا؟ خدا کی غضبناک آواز گونجی، میں اس انسان سے بہتر ہوں، میں آگ اور یہ مٹی، بھلا میں اس کو کیوں سجدہ کرنے لگا؟ عزرائیل اپنی مکروہ سی آواز میں بولا، تو پھر تو آج سے مردود اور ابلیس ہے، تو میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو انتہائی چھوٹے اور پست لوگوں میں سے ہے۔ خدا نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ شیطان اس عزت افزائی پر بلا اٹھا اور چیلنج کے طور پر بولا، اے خداوند، تیری عزت کی قسم، میں نچلا نہیں بیٹھنے والا، میں اس انسان کو تجھ سے گمراہ کر دوں گا، میں اس کی گفتگو، میل جول، لباس، تمدن و تہذیب، غرض ہر راستے میں اس پر نقب لگاؤں گا تاکہ انہیں تیری بندگی سے برگشتہ کر دوں، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو گمراہ اور بھٹکا ہوا پائے گا۔ بس تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ خدا نے شیطان کی بات سن کر جواب دیا، جا، تجھے اجازت ہے، تو اپنے پیادے اور سوار سب لشکر لے آ، لیکن تیرا اختیار صرف وسوسے ڈالنے اور بہکانے تک کا ہے۔ پھر جس نے بھی تیری پیروی کی تو میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا، جبکہ میرے چنے ہوئے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ پھر خدا نے آدم اور ان کی بیوی حوا کو ایک عارضی جنت میں رکھا تاکہ دنیا میں پیش آنے والے امتحان کی نوعیت سے آگاہ کر سکے۔ خدا نے دونوں کو بتایا کہ وہ جہاں رہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، البتہ وہ ایک مخصوص درخت کے قریب بھی نہ پھٹکیں، کہیں وہ ممنوعہ پھل کو نہ کھا لیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ شیطان انہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ سازگار ہر طرف ہریالی،
ساتھ ہی پانی کی نہریں بہہ رہی اور درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ جب دونوں کو کسی پھل کی خواہش ہوتی تو درخت کی ڈالی جھک جاتی اور وہ اپنی خواہش کے مطابق پھل توڑ کر کھا لیتے۔ دور انہیں وہ جگہ بھی نظر آتی جہاں ممنوعہ درخت موجود تھا۔ وہ درخت ایک دور وادی میں تھا۔ اس وادی کی حدود ایک سیاہی مائل پانی کے چشمے سے شروع ہوتی تھی۔ دونوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس چشمے کے قریب بھی نہیں پھٹکنا کہ کہیں خدا کی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے۔ ایک دن ان کے پاس ایک اجنبی آیا اور آ کر بولا، یہ کیا؟ تم دونوں یکسانیت سے بھرپور ایک بور زندگی گزار رہے ہو۔ آدم نے تشویشناک نظروں سے اسے دیکھا اور بولے، بھائی تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ چھوڑو کہ میں کون ہوں، اجنبی بولا۔ اگر تم کچھ تبدیلی چاہتے ہو تو بتاؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر آدم بولے، بھائی ہمیں ہمارے رب نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ہم خوش ہیں اور ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ اجنبی مایوسی کے عالم میں چلا گیا۔ دوسرے دن وہ اجنبی دوبارہ نظر آیا۔ اس دن وہ کافی پرجوش معلوم ہوتا تھا۔ وہ نزدیک آیا اور بولا، بھائی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت خاص خبر لایا ہوں۔ وہ کیا؟ آدم بولے، میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا کہ اچانک دو فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے۔ اجنبی نے سرگوشی کے انداز میں اپنی بات جاری رکھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کالے چشمے کے اس پار ایک وادی ہے۔ اس وادی میں کچھ ایسے پھل ہیں جن کی تاثیر ان پھلوں سے جدا ہے۔ اس وادی کا حسن اس جگہ سے زیادہ ہے۔ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں اور وہاں زندگی کا رنگ بالکل ہی نرالا ہے۔ آدم پرتجسس نگاہوں سے اجنبی کو دیکھنے لگے۔ اجنبی نے تیر نشانے پر لگتے ہوئے دیکھ کر مزید کہا، ایک اور اہم بات، اور یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وہ یہ کہ اس جگہ پر ایک درخت ہے جس کا پھل کھانے سے انسان کو ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کبھی نہیں مرتا بلکہ وہ تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں، اگر کوئی مزید خبر ملی تو کل بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ ساری رات آدم اور ان کی بیوی اجنبی کی باتوں پر سوچتے رہے۔ وہ اسی شش و پنج میں گرفتار تھے کہ اس کالے چشمے والی حد کو پار کر کے اس وادی میں جانا ہے یا نہیں۔ دونوں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اس وادی میں چلتے ہیں، کیونکہ خدا نے ادھر جانے سے تو منع نہیں کیا، البتہ وہ اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے۔ دوسری صبح وہ اس اجنبی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ جب وہ نظر آیا تو اس نے گزشتہ ملاقاتوں کے برعکس لا تعلقی کا اظہار کیا۔ وہ دونوں مایوس ہو گئے کہ شاید اس کی نیت بدل گئی، چنانچہ وہ واپس جانے لگے۔ اجنبی نے جب بازی پلٹتی دیکھی تو ان دونوں کے پیچھے بھاگا اور بولا، بھائی اگر تم دونوں اپنا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو آؤ میں تمہیں اس حسین وادی میں لے چلوں۔ چنانچہ وہ ان دونوں کو لے کر کالے چشمے کے اس پار لے آیا۔ آدم اور ان کی بیوی وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جوں وہ اس وادی میں داخل ہوتے گئے، ان کا خوف مسرت میں تبدیل ہوتا گیا۔ اجنبی مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور بولا، میں نہ کہتا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں؟ تم خواہ مجھے مشکوک انداز میں دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں کھاؤ پیو عیش کرو۔ چند دن گزارنے کے بعد اجنبی ان دونوں کے پاس آیا اور بولا، بھائی یہ عیش کی زندگی گزار لو کیونکہ تمہارے اس زندگی میں چند ہی دن باقی ہیں۔ وہ کیوں؟ آدم نے استفسار کیا۔ وہ اس لیے کہ تم نے ہمیشگی کی زندگی والا پھل نہیں چکھا۔ اگر تم وہ کھا لو تو تم فرشتے بھی بن سکتے ہو، پھر خدا کے مزید قریب ہو جاؤ گے اور اس جنت میں بلا روک ٹوک
घूम फिर सकोगे। अजनबी बोला, तुम चाहते हो कि हम उस ममनुआ दरख्त का फल खाएं जिससे हमारे रब ने मना फरमाया है? आदम ने पूछा, भाई तुम जानते नहीं कि अल्लाह ताला कितने गफूर और रहीम हैं, और मैं ये थोड़ा ही चाहता हूँ कि तुम पूरा ही वो फल खा लो, बस थोड़ा सा चख लो। अगर खुदा ने नाराज़गी का इजहार किया तो फेंक देना, और वैसे भी उसको खाने के बाद तुम ऐसे फरिश्ते बन जाओगे जिसे खुदा का कुर्ब हासिल होगा, तो फिर फिक्र कैसी? अजनबी घाघ अंदाज में बोला, बहरहाल आदम और हव्वा का इत्मीनान कल्ब ना हुआ। वो रात उन दोनों ने बहसो मुबासे में गुजारी। अगली सुबह फिर अजनबी का सामना हुआ। अजनबी ने दोनों को शशो पंच के आलम में देखकर खुशी का इजहार किया, लेकिन अपनी खुशी को उसने छुपाकर लापरवाही का इजहार किया। जब दोनों ने कुछ न कहा तो खुद ही बोला, कल मैंने एक फरिश्ते से पूछा कि वो किस तरह फरिश्ता बना, तो मालूम है उसने क्या जवाब दिया। जब दोनों खामोशी से उसकी जानिब देखते रहे तो खुद ही बोला, उसने मुझे बताया कि उसने इस दरख्त का फल खाया था, तो अब वो फरिश्ता भी है और उसे मौत भी नहीं आएगी। लेकिन इस फल में तो खुदा की मासियत और नाफरमानी है। आदम एहतजाज के अंदाज में बोले, अरे भाई, इतने छोटे मोटे गुनाहों पर भी कोई गिरफ्त थोड़ी होती है, बस फल ही तो खाना है और बस। अजनबी ने जवाब दिया। बातों बातों में दोनों को अंदाजा भी ना हुआ कि अजनबी उन्हें उस ममनुआ दरख्त के करीब ले आया है। दोनों ने जब फल को इतने करीब से देखा और अजनबी की मुतासिर कुन बातें सुनी तो खुद पर काबू ना रख सके और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही माहौल बदल गया। इर्द गिर्द का नीलगू आसमान सियाही माइल हो गया, सब्जा काही में बदल गया और सब्ज पत्ते सूख कर खशोखाशाक की तरह उड़ने लगे। पहली मर्तबा दोनों को ये एहसास हुआ कि जन्नत की पोशाक उनसे छीनी जा चुकी है। चुनाचे वो दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। उन्होंने इस मुश्किल सूरत हाल में जब अजनबी को तलाश किया तो वो दूर खड़ा नजर आया। उसकी मासूम सूरत क्रेह शक्ल में बदल चुकी थी और उसके दांत भेड़िए के दांतों जैसे हो चुके थे। वो अजनबी नज़दीक आया और बोला, मैं शैतान हूँ। मैंने खुदा को चैलेंज किया था कि मैं इस इंसान को तेरी बंदगी और जन्नत से दूर रख कर छोड़ूंगा। आज ये मेरा पहला हमला है। मेरी सारी बातें झूठी और सारे वादे फरेब थे। ना ये दरख्त फरिश्ता बनाता है और ना ही ये हमेशगी की ज़िंदगी अता करता है। अब भुगतो उसकी सज़ा जो तुमने अमल किया। आदम और हव्वा के ये सुनकर औसान खता हो गए कि वही शैतान था ये जिससे बचकर रहने का खुदा ने हुक्म दिया था, और इसी दुश्मन की बातों में ये दोनों आ गए। दोनों को एहसास हुआ कि जज्बात में आकर जो कदम वो उठा चुके हैं उससे वो खुदा की फराहम करदा नेमतों से महरूम हो चुके हैं। एक बेबसी तारी थी। रात में जगमगाते तारे कहीं गुम हो चुके थे। वो चहचहाते परिंदे दूर होकर खामोश हो गए थे। सब झरने और आबशार खुश्क हो चले थे। गर्ज हर शय दोनों से बरात का ऐलान कर रही थी, क्योंकि वो खुदा की नाफरमानी के मुर्तकिब हो चुके थे। इस यासियत और अंदोनाक गम में दोनों की रोते रोते आंखें खुश्क हो गई थीं। उन्हें जन्नत की नेमतों के छिन जाने का इतना अफसोस ना था जितना अपने प्यारे और मोहसिन रब की नाराज़गी का, जिसने वजूद दिया, उसके तकाज़े पैदा किए, उन तकाज़ों को एहसान के दर्जे में पूरा किया, फिर नित नए रंग देकर ज़िंदगी का सामान किया। आज उसी को फरामोश कर दिया, उसी की बात को रद्द कर दिया, आज उसी के दुश्मन की बात मान ली। ये एहसास दोनों को मारे डाल रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था कि इस दरख्त के करीब मत फटकना?
اور اچھی طرح سمجھا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر یہ نافرمانی کیوں؟ دونوں روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے۔ اے رب، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری حالت زار پر رحم نہ کیا تو ہم تو ابدی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک نافرمانی شیطان نے بھی کی تھی، لیکن جب خدا نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو بجائے اپنی غلطی ماننے کے اس نے خدا کو ہی مورود الزام ٹھہرا دیا اور سرکشی دکھائی۔ لیکن آدم و حوا نے اس کے برعکس رویہ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے خود کو مورد الزام ٹھہرایا اور خدا کے سامنے جھک کر معافی اور رحم کا مطالبہ کیا اور توبہ کے ذریعے اپنی اصلاح کی پیشکش کی۔ خدا نے دونوں کو معاف کر دیا کیونکہ وہ واقعی غفور یعنی ڈھانپ لینے والا اور انتہائی شفیق و مہربان ہے۔ پھر منظر بدلا اور خدا آدم سے مخاطب ہوا۔ خدا آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوا۔ اے آدم، اس تجربے سے سبق حاصل کرنے کے بعد اب تم اپنی بیوی کے ساتھ زمین میں اترو اور ساتھ ہی یہ مردود شیطان بھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ تمہیں ایک مقررہ مدت امتحان تک اسی زمین میں جینا اور یہیں مرنا ہے، اور اسی زمین میں تم دوبارہ زندہ کر کے آخرت کی جواب دہی کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ بس اپنے اس ازلی دشمن ابلیس سے بچ کر رہنا۔ میں نے تمہاری فطرت میں خیر اور شر دونوں کا بنیادی شعور رکھ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس بھی ہدایت کا یہ نور پہنچے اور وہ اس کی پیروی کرے تو وہ شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یاد رکھو، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں فحاشی، خدا سے بغاوت، ظلم و عدوان اور فساد فی الارض کی زندگی میں ملوث رکھے تاکہ تمہیں میری بندگی سے نکال کر لے جائے۔ پس جس نے میرا کہا مانا تو وہ میرا بندہ ہے، اور جس نے اس کی بات مانی تو وہ میری بندگی سے نکل گیا۔ آپریشن مکمل ہو چکا تھا۔ سرجن نصیر صاحب کے سر میں آخری ٹانکے لگا رہا تھا۔ باہر ان کی بیوی اور بچے بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ یہ چند گھنٹے ان کے لیے صدیاں بن گئے تھے۔ اچانک دور انہیں ایک ڈاکٹر تھیٹر سے باہر نکلتا نظر آیا۔ سب اس کی جانب بے تابی سے لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا؟ بیگم نصیر نے بے چینی سے پوچھا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ بس چند گھنٹوں بعد انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد نصیر صاحب کی آنکھیں کھلیں تو ابتدا میں تو وہ کچھ دیکھنے سے قاصر رہے۔ جب آنکھیں اس اجالے کی عادی ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے بیوی بچے ان پر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی اہلیہ کی بیماری کے بارے میں سوچنے لگے۔ اسی اثنا میں شیطان پھر حملہ آور ہوا اور ورغلانے لگا۔ لیکن نصیر صاحب کی روح جو سفر طے کر کے آ رہی تھی، وہ سبق یہی تھا کہ رب کی رضا کے لیے بڑے سے بڑا نقصان گوارا ہے۔ چنانچہ وہ شیطان سے مخاطب ہوئے، مجھے اپنی بیوی کی موت گوارا ہے، لیکن تیری اطاعت منظور نہیں۔